بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمل جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص، آزمودہ اور بڑا مخفی عمل ہے جو سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے اور صرف چند مخصوص اشخاص کو معلوم ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اس عمل کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں۔ اس عمل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کے کرنے میں اور پھر اس کے اثرات ظاہر ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ آج تک جس نے بھی اس عمل کو کیا اس نے اللہ کے غیبی خزانے پا لیے۔ اس عمل کے لیے یقین کامل شرط ہے۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے کچھ نہ کچھ صدقہ دینا ہے، چاہے وہ 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ کوشش کریں کہ ہر عمل کے کرنے سے پہلے آپ صدقہ ضرور دیا کریں۔ اس سے عمل میں سے حرص اور لالچ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ یہ عمل بغیر کسی لالچ کے کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر دنیا میں آپ کا تعلق وزیر اعظم کے ساتھ بہت اچھا ہے اور آپ کے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں تو آپ خود سوچیں کہ آپ کا معیار کیا ہوگا۔ اگر آپ کو وزیر اعظم سے کوئی کام کروانا پڑ جائے تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیا تو آپ خود سوچیں کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کو کچھ کہنے کی ضرورت پڑے گی۔ اور وہ اللہ جو سب کے دلوں کے بھید جاننے والا ہے، جو اپنے بندے کے ہر مراد بنا مانگے ہی پوری کر دیتا ہے، جو سب کے دل کے حالات جانتا ہے۔ ابھی آپ کے دل میں خواہش پیدا نہیں ہوتی اور وہ اللہ سب جان لیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ معمول بنا لیں کہ جب بھی کوئی عمل یا کوئی بھی وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے اول و آخر میں آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا۔ درود شریف اس شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہو۔ مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے درود پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیں گے۔ اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود شریف سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے امن ملتا ہے۔ عرش کے سایہ کے نیچے جگہ ملے گی۔ میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا۔ قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا۔ جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ پل صراط پر چلنا آسان ہوگا۔ مرنے سے پہلے جنت کی منزلیں دیکھ لے گا۔ جنت میں کثیر بیویاں ملیں گی۔ اس عمل کو آپ رات کو عشاء کے بعد سونے سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ باوضو ہو کر سویا کریں اور داہنی کروٹ سویا کریں۔ اس عمل کا ایک بہن سے اجازت دے کر کہا ہے کہ کر سکتے ہیں۔ یہ انہی کی زبانی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو کے بالکل نیچے ایک لال رنگ کا بٹن ہے، آپ اس پر کلک کر دیں تو اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر چکے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا ودودو کی کرنی ہے۔ یا ودودو کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا۔ اگر آپ اس طریقے سے یا ودودو کی تسبیح کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کی محبت بڑھ جائے گی۔ اور میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس سے آپ کی قربت زیادہ ہوتی ہے اس سے بات منوانا انتہائی آسان ہوتا ہے، بلکہ اس سے کسی قسم کی بات کا کہنا بھی نہیں پڑتا۔ یا ودودو کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار
درود شریف دوبارہ پڑھنا ہے، بس آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ اپنے دل میں جو آپ کے دل میں آرزو ہے، اس آرزو کا تصور کرتے کرتے سو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل صبح اٹھنے سے پہلے پہلے آپ کا وہ کام ہو چکا ہوگا۔ یہ آزمودہ عمل ہے، اس عمل کے کرنے سے انسان کے ایسے ایسے کام بن جاتے ہیں کہ اس کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری اس کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس وظیفہ کے بارے میں اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کو لازمی بتائیں۔ آپ اس وظیفہ کو عمومی طور پر بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ شیئر کا بٹن ویڈیو کے بالکل نیچے موجود ہے، لازمی شیئر کریں تاکہ اگر کوئی آپ کی شیئر کردہ وظیفہ کو پڑھتا ہے اس کا ثواب بھی آپ کو ملے، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ جاریہ کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صدقہ جو تم صحت اور تندرستی کی حالت میں دو، جبکہ تمہیں دولت کی ہرس ہو، تنگ دستی کا خوف ہو اور سرمایہ کاری کی خواہش ہو۔ صدقہ دینے میں اتنی تاخیر نہ کرو کہ روح حلق تک آ پہنچے اور پھر تم آخری وقت میں کہو کہ فلاں کو اتنا صدقہ دے دو اور فلاں کو اتنا، حالانکہ اب وہ مال تو وارثین کا ہو چکا ہے۔ مطلب یہ کہ مرنے سے پہلے پہلے صدقہ کر دیں، کیونکہ جو عمل آپ نے مرنے سے پہلے پہلے کر دیا ہے وہی عمل آپ کے مرنے کے وقت اور مرنے کے بعد کام آئے گا۔ تو صدقہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، یہ صدقہ ہی ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اگر آپ کو اس وظیفہ کے بارے میں سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھ دیں۔ اللہ حافظ۔